تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے۔ احمد فراز نے بھی یہی بات کی تھی، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی۔ تو شاعر یہی بات کہہ رہے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آدمی سے ملتا ہے، آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس بات میں کون سی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں وہ میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں، اپنی نگاہیں تختہ سفید پہ مرکوز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نظم کی تعریف اور اس کی مختلف ہیئتوں کے بارے میں۔ مجید امجد کی نظم پڑھیں گے، نفیر عمل۔ آئیے دیکھتے ہیں نظم کی تعریف کیا ہے۔ نظم کے لفظی معنی پرونا کے ہیں، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ نظم وہ صنف شاعری ہے جس میں ایک ہی خیال یا مضمون پیش کیا جائے۔ نظم کی مختلف اقسام دیکھیے، اصناف نظم۔ پہلے نمبر پہ ہے پابند نظم۔ وزن کی پابندی اس میں ضروری سمجھی جاتی ہے، بحر کی پابندی اس میں ضروری ہوتی ہے، بحر کے ارکان اور قافیہ کی پابندی۔ اس میں تمام مصرے برابر ہوتے ہیں اور قافیہ کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے نظم محرہ۔ نظم محرہ یا غیر مکفہ یا بلا قافیہ نظم۔ غیر مکفہ یا بلا قافیہ نظم، اس کو انگلش میں بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ اس میں بحر اور وزن کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اس کے مصرے برابر ہوتے ہیں، جبکہ قافیہ کی پابندی ضروری نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیے آزاد نظم، اس کو انگلش میں فری ورس کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا فرانس سے ہوئی۔ اس میں بحر کی پابندی ضروری ہے، اس کے مصرے چھوٹے بڑے، ارکان کم یا زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں قافیہ کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ نیچے دیکھیے مخمس، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ مخمس۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ مسدس۔ اور ٹیپ کا مصرع یا شعر کسے کہا جاتا ہے؟ ہر بند کے بعد جو مصرع یا شعر دہرایا جاتا ہے اسے ٹیپ کا مصرع یا شعر کہا جاتا ہے۔ شامل نصاب نظموں کی مختلف ہیئتیں کون کون سی ہیں؟ جواب شکوہ، اس کی ہیئت ہے مسدس ترکیب بند۔ بڑے چلو مسدس ترجیب بند۔ مناظر سحر مسدس ترکیب بند۔ اسی طرح نفیر عمل، جو نظم ہم نے آج پڑھنی ہے نفیر عمل، اس کی ہیئت ہے مخمس ترجیب بند۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، یہ منیر نیازی کی نظم ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اور نفیر عمل، یہ دونوں آزاد نظمیں ہیں۔ شکست کی آواز پابند نظم ہے، اور ستارے سونیٹ اور اس کی مختلف ہیئتیں ہیں۔ ستارے نون میم راشد کی نظم ہے۔ تو دیکھیے مجید امجد جدید اردو نظم کے معروف شاعر ہیں، اور انہوں نے نظموں میں ہیئت کے مختلف تجربات کیے۔ ان کو اصل شہرت ان کی وفات کے بعد ملی۔ تصانیف میں ہیں ان کے شب رفتہ تاکہ ابد انگنت سورج۔ نفیر عمل، عمل کی پکار یا آواز۔ نفیر کسے کہتے ہیں؟ نفیر ایک باجا، شہنائی، بانسری، نالہ و فریاد، شور، واویلا، چیخ و پکار۔ نفیر عمل یعنی عمل کی پکار۔ اور اس میں اس نظم میں آپ دیکھیے ٹیپ کا مصرع کون سا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جو دہرایا جاتا ہے مصرع، وہ کون سا ہے؟ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو یہ اس میں ٹیپ کا مصرع ہے۔ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سینٹرل آئیڈیا دیکھیے اس کا،
مرکزی خیال اس نظم کا کیا ہے؟ ماضی کی غلطیوں اور بربادیوں کا شکوہ کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کو محنت و مشقت اور جہد مسلسل کا شاعر نے درس دیا ہے۔ اگر ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو حرص و ہوا اور خود غرضی کو چھوڑ کر اپنے حال پر توجہ دینا ہوگی، تبھی ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ تو مولانا ظفر علی خان نے بھی یہی بات کی تھی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اس نظم میں تلمیحات کون سی استعمال ہوئی ہیں؟ دیکھیے، جام جم، جمشید کا پیالہ، ایرانی بادشاہ جمشید کا پیالہ جس میں وہ مستقبل کے حالات معلوم کیا کرتا تھا۔ دوسری تلمیح ہے شوکت کے، ایران کے کیانی بادشاہوں جیسی شان و شوکت، مثلاً کے خسرو، کے کبات، کے کاؤس وغیرہ۔ سہولت رے، تہران کے بادشاہوں کا روب و دبدبہ، بقول شاعر نوجوانوں کو بڑی سلطنتوں اور ہر قسم کے روب و دبدبے سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، دل کے حوصلے اور عزم و یقین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مجید امجد کی نظم نفیر عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفیر عمل نظم دیکھیے مجید امجد کی۔ نفیر عمل، عمل کی پکار۔ آؤ کب تک گلے شومیے تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، کب تلک شکوے بے مہری ایام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ اس میں دیکھیے ٹیپ کا مصرع کون سا ہے؟ ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے لکھا ہے، ہر بند کے بعد جو مصرع یا شعر دہرایا جاتا ہے اسے ٹیپ کا شعر یا مصرع کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ٹیپ کا مصرع دیکھیے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، اور یہ اس کا مرکزی خیال بھی میں نے لکھا، یہ بھی آپ دیکھیے اس کو۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے اس میں، گلے شومی تقدیر، شومی بدبختی، گلے شومی تقدیر بدبختی کا گلہ۔ اور دوسرا مصرع دیکھیے، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، ناکامی تدبیر، کوشش کی ناکامی، تدبیر کی ناکامی۔ کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، ظلم کا شکوہ کب تک کریں، فلک پیر بوڑھا آسمان، بوڑھا آسمان، شیون جور فلک پیر قسمت کا گلہ، اس کے ظلم و ستم کا گلہ، بوڑھے آسمان کا۔ کب تلک شکوے بے مہری ایام کریں، ایام کس کی جمع ہے؟ یوم کی، یوم کی جمع ہے ایام۔ کب تلک شکوے بے مہری ایام کریں، زمانے کی بے وفائی کا شکوہ چھوڑ دو، کب تک شکوہ کرتے رہو گے۔ پانچواں مصرع، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، شکوہ چھوڑو، ہمت سے کام لو، کمر باندھو، کب تک اپنی بدنصیبی اور ناکامی کا شکوہ کرتے رہو گے، کب تک ہم تقدیر اور زمانے کی بے وفائی کا گلہ کریں گے۔ شاعر نے عمل کی پکار دی ہے، نفیر عمل، عمل کی پکار یا عمل کی آواز۔ نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھو۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو مجید امجد کہتے ہیں عمل پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے۔ احمد فراز نے بھی یہی بات کی تھی، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی۔ دوسرا بند دیکھیے، آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن۔ وقت ہے چارے درد دل ناکام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ یہ وطن کے لٹ جانے کا نوحہ ہے۔ آج وطن کی حالت کیسی ہے؟ چمنستان وطن، وطن کا باغ محروم تجلی، روشنی سے محروم، مراد ہے خوشحالی سے محروم۔ آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، بہار سے محروم ہے وطن کا باغ، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن۔ شبستان کے معنی ہے آرام گاہ، شب باشی کی جگہ خوابگاہ، آرام گاہ، مرکز نالا و شیون، آہو زاری، آہو فریاد کا مرکز، مراد وطن ہے۔
مکتبہ فکر دبستان وطن پر لکھیے مکتبہ فکر دبستان وطن، مراد وطن ہے۔ چارہ درد، دل کے درد کا علاج کیا جائے، دل ناکام دل کے درد کا علاج کیا جائے، مایوسیوں کا علاج کیا جائے۔ یہ قوم جو مایوسیوں میں گری ہوئی ہے، اس کے درد کا درمان کیا جائے، اس کے درد کا علاج کیا جائے۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، کسی خاص انداز فکر و خیال کا گروہ یا جماعت دبستان اسے کہتے ہیں، آؤ فریاد کو چھوڑ کر ناکامیوں سے سبق سیکھیں۔ وطن کے باغ کو باغباں میسر نہ آیا، یعنی مخلص لوگ اچھے دنوں باغ و بہار کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پیارا وطن آج محروم تجلی ہے، شبستان وطن خوشحالی سے محروم ہے۔ کس سے محروم ہے؟ خوشحالی سے۔ وطن کے لٹ جانے کا یہ نوحہ ہے، وطن کے لٹ جانے کا یہ بند نوحہ ہے۔ نوجوانان وطن سے شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ ہمت کریں اور مایوسیوں کے اندھیروں سے نکلیں اور آگے بڑھیں، اور اس مصرے کو شاعر نے بار بار استعمال کیا ہے، اس لیے اس کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ تو آج وطن کی حالت کیسی ہے؟ تیسرا بند دیکھیے، آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں۔ اب پیپر میں سوال کس طرح آئے گا؟ نظم میں سے کوئی بند آئے گا اور اس میں سے وہ سوالات بنے ہوں گے اور ان سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ جیسے اس بند میں دیکھیے کس طرح کا سوال آ سکتا ہے کہ جکڑی ہوئی روحوں سے کیا مراد ہے؟ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک فرحات کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ اس بند میں اہم سوال کون سا ہے کہ جکڑی ہوئی روحوں سے کیا مراد ہے؟ جکڑی ہوئی روحیں ذہنی غلام، جکڑی ہوئی روحیں لوگوں کو ذہنی غلامی سے آزاد کریں جو مفلوج ہیں۔ اب اس میں ایک تلمیح بھی ہے، مشہور تاریخی واقعہ قصہ نظم و نثر میں بیان کر دیا جائے اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ اب فرحاد ایک داستانوی کردار ہے، فرحاد کا رستہ، آؤ کچھ پیروی مسلک فرحاد کریں۔ تو ایک داستانوی کردار جس نے شیریں کو حاصل کرنے کے لیے پہاڑ سے رستہ نکالا، فرحاد نے۔ اے نوجوانوں آؤ اس اجڑے ہوئے وطن کو پھر سے آباد کریں، لوگوں کو مایوسی اور ذہنی غلامی سے نکالیں، آؤ فرحاد کے رستے کی پیروی کریں کہ عشق بیٹھ کر آرام کرنے کا نام نہیں، منزل تبھی ملے گی جب ہمت کرو گے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو آگے بڑھو، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو شاعر یہی بات کہہ رہے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، آؤ اس جن سے گراں مایا کو پھر عام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ آج افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے اور وفا زمانے میں نایاب ہو چکی ہے، خود غرضی اور مادہ پرستی کا دور ہے، وفا، اخلاص، محبت اور اخلاص کے قیمتی جذبات کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالی نے بھی یہی بات کی تھی، الطاف حسین حالی نے، چھوٹوں میں طاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ ہاں جی، ایک ہنگامہ افراتفری ہلچل، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا۔ اقبال نے کیا بات کہی تھی؟ یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی، اخلاص، محبت اور وفا کے قیمتی جذبات کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کن اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ انسانیت، ہمدردی، وفا، یہ ختم ہو چکی ہے۔ جامع جم، یہ وہ بند ہے، یہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے کون کون سی تلمیحات اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ جامع جم، ایرانی بادشاہ جمشید کا پیالہ اور شوکت کے ایران کے کیانی بادشاہوں جیسی شان و شوکت، کے خسرو، کے کباد، کے کاؤس، سہولت رہ، تہران کے بادشاہوں کا روب و دبدبہ۔ تلمیح کہتے ہیں نظم و نثر میں کسی مشہور تاریخی واقعے کی طرف
اشارہ کرنا، یا کسی مذہبی روایت کی طرف چند الفاظ میں، چند مخصوص الفاظ میں اشارہ کر دیا جائے، اسے تلمیح کہا جاتا ہے، جیسے آب حیات، جام جم، آتش نمرود اور صبر ایوب ہے۔ یہ ساری تلمیحات ہیں۔ اس بند میں کون سی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں وہ میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں، اپنی نگاہیں تختہ سفید پہ مرکوز کیجئے۔ جام جم، جام جم سے نہ ڈرے، جمشید کا پیالہ، یعنی کسی کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، اے نوجوانان ملت، آپ کو ان سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ تہران کے بادشاہوں کا رعب و دبدبہ ہو یا ایران کے کیانی بادشاہوں جیسی شان و شوکت ہو۔ شوکت کہ، جام جم سے نہ ڈرے، شوکت کہ سے نہ ڈرے، حشمت روم اور سولت رہ سے نہ ڈریں۔ ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ علام کریں۔ واحد کیا ہے علام کا؟ علم، علم رنج و غم، فکر۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، اندیشے اور خدشات ہمارے اندر کمزوری پیدا کریں گے۔ طاقتور بڑے بڑے بادشاہوں، سلطنتوں، مشکلات سے اور مصیبتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ تمہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی، تبھی جا کے وطن خوشحال ہو سکے گا۔ اس کے جب آپ تشریح کریں گے اس بند کی تو آپ لکھیں گے کہ اس میں تلمیحات استعمال ہوئی ہیں، اور ان تلمیحات کو آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے، ان تلمیحات کی وضاحت بھی کرنی ہے کہ کون کون سی تلمیحات اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ آخری بند دیکھیے، رشتہ مکر و ریا توڑ بھی دیں۔ کون سی برائیاں ہمیں ترک کرنی ہوں گی؟ رشتہ مکر و ریا، ریاکاری، دکھلاوا، فریب، کاسہ حرص و ہوا، لالچ ترک کرنا ہوگا۔ کاسہ حرص و ہوا پھوڑ بھی دیں، پھوڑ بھی دیں۔ اب تکرار ہے، آپ تشریح کریں گے، آپ لکھیں گے اس میں کس کا استعمال ہوا ہے؟ صنعت تکرار کا۔ آخری بند میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے، رشتہ مکر و ریا توڑ بھی دیں، توڑ بھی دیں، کاسہ حرص و ہوا پھوڑ بھی دیں، پھوڑ بھی دیں، اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دیں، چھوڑ بھی دیں، آؤ کچھ کام کریں، کام کریں، کام کریں۔ اب یہ صنعت تکرار ہے، سالانہ امتحان میں آ سکتا ہے یہ سوال کہ صنعت تکرار کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال دیجئے جب الفاظ دہرائے جائیں شاعری میں۔ اپنی طرفہ ادا، یہ عجیب انداز چھوڑ بھی دیں، انوکھا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ جی، صنعت تکرار کو شاعر نے نہایت مہارت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ دھوکہ، منافقت سے تعلق ختم کر دینا چاہیے، لالچ اور ہوس کے پیالے پھوڑ دینے چاہیے، لالچ اور ہوس کے پیالے توڑ دینے چاہیے۔ یہ برائیاں جوں جوں معاشرے میں عام ہوتی جاتی ہیں، توں اعلیٰ اقدار دم توڑتی چلی جاتی ہیں، اور ان امراض سے نجات پانی چاہیے۔ صفوں میں اتحاد اور باہمی رشتوں کی مضبوطی، اخوت و بھائی چارہ ہو تو ہم ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے اثرات نے خود غرضی، مادہ پرستی اور منافقت کو عام کیا ہے، تو شکوہ و فریاد کی بجائے ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، جس نے ایرانی قوت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ مشق میں سوالات دیکھیے کون کون سے اہم سوالات ہیں۔ مرکزی خیال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا مرکزی خیال کون سا ہے۔ مرکبات کے معنی شومی تقدیر، بدقسمتی، جور فلک، آسمان کا ظلم۔ مراد ہے کہ اپنی قسمت کو مورود الزام نہ ٹھہرائیں، اپنی قسمت کو بلیم نہ کریں۔ محروم تجلی، روشنی سے محروم، ترقی و خوشحالی سے محروم۔ چارہ درد، دکھ درد کا علاج۔ نفیر عمل کے پہلے بند میں شاعر نے کن الفاظ میں نوجوانان وطن کو عمل کا درس دیا ہے کہ بد نصیبی، ناکامی، تقدیر اور زمانے کی بے وفائی کا گلہ چھوڑ کر آگے بڑھیں اور کام کریں۔ تلمیحات کی نشاندہی ہو چکی، سوال نمبر 5 بتا چکا۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، نوجوانوں کو کس چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کو بڑی سلطنتوں سے اور ہر قسم کے رعب و دبدبہ سے خائف نہیں ہونا چاہیے، مرعوب نہیں ہونا چاہیے، دل کے حوصلے اور عزم و یقین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ گرامر کا انتہائی اہم سوال ہے، مخمس، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرعوں کیا کہلاتی ہے؟ مخمس۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعوں کیا کہلاتی ہے؟ مسدس۔ مخمس کی تعریف نیچے دیکھیے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرعوں مخمس کہلاتی ہے۔ اور معرہ نظم کسے کہتے ہیں؟ معرہ نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، مگر وزن اور بحر کی پابندی لازمی ہے۔
یہ نظم تھی، ہم نے پڑھی نفیر عمل، عمل کی پکار. ہمیں عمل پر، محنت پر توجہ دینی چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.